آج میں ایک ٹوٹے پھوٹے زنگ آلودہ آئینے میں خود کو دیکھتا ہوں اور پہچان نہیں پاتا کہ آخر میں کون ہوں۔ ذرا غور کریں اور سوچیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کون ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ اپنے بارے میں دعوے سے کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ آپ پیدا ہوتے ہیں تو بس آپ کا ایک نام رکھ دیا جاتا ہے، اس کے بعد چل سو چل آپ کا برتھ کارڈ بن جاتا ہے، آپ کو سوشل سیکیورٹی نمبر الاٹ کیا جاتا ہے، آپ کو بتایا جاتا ہے کہ یہ آپ کا ڈیڈ ہے، یہ مام ہے، یہ بھائی ہے، یہ بہن ہے۔ لیکن کیا آپ واقعتاً جانتے ہیں کہ آپ کون ہیں؟ نہیں نا؟ ہاں البتہ جب آپ کا باہر کی دنیا سے واسطہ پڑتا ہے تو تب صحیح معنوں میں آپ کو اپنے بارے میں جاننے کا موقع ملتا ہے۔ میں بھی ایسے کئی مواقع پانے کے بعد آج ایک گیس اسٹیشن کے سال خوردہ گندے اور بدبودار واش روم میں کھڑا آئینے میں خود کو یہ سوال کرتے پوچھ رہا تھا، تم کون ہو؟ آئینے میں موجود عکس میرے سوا اور کسی کا نہیں ہے، مگر وہ میرے سوال کا جواب نہیں دیتا کیونکہ وہ مجھے پہچان نہیں پا رہا۔ معاملہ تو میرا بھی کچھ ایسا ہے، لیکن چونکہ میرے سوا اس غلیظ واش روم میں اور کوئی بندہ بشر ہے ہی نہیں، اس لیے میں تسلیم کرنے پر مجبور ہوں کہ وہ عکس میرا ہی ہو سکتا ہے، اگرچہ میری آنکھیں اور میرا دماغ بھی اس عکس کو شناخت کرنے سے قاصر ہے۔ اس میں کچھ میرے جیسا ہے ہی نہیں تو میں اسے پہچانوں کیسے؟ میں اپنی زبان کو دانتوں پر ادھر ادھر گھماتا ہوں تو مجھے ریت کے ذرات کے سوا کچھ اور محسوس نہیں ہوتا۔ میرے ہونٹ سوکھ کر چمڑا بن چکے ہیں، سیاہ حلقوں میں مقید آنکھیں اندر کو دنسی ہوئی ہیں، بال پریشان اور چہرہ ویران، آنکھیں حیران، حواس بے جان، لباس جا بجا پھٹا ہوا اور دھول مٹی سے ہٹا ہوا۔ ایسی حالت تو میری کبھی بھی نہیں ہوئی تھی۔ میں نے صورتحال کو سمجھنے کے لیے اپنی سماعت کو کام پر لگا دیا۔ واش روم کے باہر ریتلی ہواؤں کی ہیبت ناک آوازیں چکراتی پھر رہی ہیں۔ کبھی کبھار صحرائی مکھیوں کے بن بنانے کی آواز بھی آنے لگتی ہے۔ دور کہیں کسی عمر رسیدہ بعد چکی کے چلنے کے مخصوص آواز بھی ہوا کے دوش پر سوار ہو کر میری سماعت تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو رہی ہے۔ واش روم کے اندر پانی کا نل مسلسل ٹپک رہا ہے۔ ایسے وحشتناک ماحول میں یہ آواز ایسی لگ رہی ہے جیسے کوئی میرے کان میں پگھلا ہوا سیسا قطرہ قطرہ ٹپکا رہا ہو۔ پھر انہی آوازوں میں ایک اور آواز بھی شامل ہو جاتی ہے، باتھ روم کے دروازے پر ہونے والی خطرناک دستک کی آواز۔ میں نے واش روم کے دروازے کو اندر سے لاک کر رکھا ہے اور ڈسٹ بن کو بھی دروازے کے ساتھ جوڑ کر لگا رکھا ہے تاکہ کوئی مجھ تک پہنچ نہ سکے، لیکن میں جانتا ہوں کہ بچاؤ کی میری یہ تمام تر کوششیں بیکار اور بے سود ہیں۔ واش روم کا زنگ آلودہ کمزور سا دروازہ، اس کے سامنے رکھا ہوا ڈسٹ بن زیادہ دیر تک دستک دینے والوں کی راہ میں رکاوٹ بن کر کھڑے نہیں رہ سکتے۔ اس کے باوجود میں مطمئن تھا کہ وہ لوگ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، بس مجھے پورے اعتماد کے ساتھ ان کا سامنا کرنا ہوگا۔ جب میں خود کو نہیں پہچان پا رہا ہوں تو وہ کم وقت مجھے بلا کیسے پہچانیں گے؟ ایک ہفتہ پہلے میں ایک انتہائی حسین و جمیل عورت کے سنگ ایک ہوٹل میں داخل ہوا۔ وہ باربرا تھی، بالکل سادہ سا نام، نہ ایشلی، نہ ایمبر اور نہ ہی برونیٹے۔ ہم سیدھے ہوٹل کے کسینو پہنچے۔ ہر نظر خصوصاً ہر مردانہ نگاہ ہم پر ٹکی ہوئی تھی۔ میں کوئی بہت زیادہ وجیح و شکیل نہیں ہوں، سیدھی سی بات ہے وہ لوگ باربرا ہی کو گور رہے تھے، تاہم ان کی نگاہوں میں ستائش کے جذبات کو بآسانی سے دیکھا اور پڑھا جا سکتا تھا۔ وہ ویکس کا ایک معروف کسینو تھا جہاں دولت مند افراد ہی اپنی قسمت چمکانے اور دوسروں کا نصیب بگاڑنے آیا کرتے تھے۔ میرے جسم پر ایک قیمتی برانڈڈ لباس تھا جو میرے بدن پر خوب جچ رہا تھا، تاہم اس وقت میری شخصیت میں نکھار کا اصل سبب باربرا تھی جو میرے پہلو میں لگی پوکر ٹیبل کے سامنے بیٹھی تھی۔ میں ان لمحات میں جیسا امیر و کبیر دکھ رہا تھا، حقیقت اس کی بالکل برعکس تھی۔ یہ قیمتی لباس، نئے ماڈل کی لگژری کار اور ایک عالی شان گھر، سب کے سب پراسرار کھیل کا حصہ تھے۔ وہ کھیل جو میں نے کسی کے کہنے پر کھیلا تھا۔ یہ درست ہے کہ اس کھیل کے ثمرات میں میرا بھی ایک حصہ تھا، لیکن منصوبہ کسی اور کا تھا جس میں اس کے مددگار کا کردار نبھا رہا تھا۔ اس کسینو میں آنے والا کوئی بھی شخص وقت کا حساب نہیں رکھتا۔ وہاں اہمیت تھی تو صرف دولت کی جو میرے پاس وافر مقدار میں موجود تھی، چاہے وہ کسی کی ہی دی ہوئی کیوں نہ ہو۔ بہرحال میں وہاں موجود افراد کی نظر میں کوئی بڑا شاہ خرچ رئیس تھا۔ شاید یہ میری دولت کی طاقت تھی جو باربرا جیسی دلکش اور جاذبہ نظر حسینہ میری بغل میں گھس بیٹھی تھی۔ کھیل کے آغاز میں میں نے $1000 والا مارکر اٹھا کر باربرا کے چہرے کے سامنے سے گزارا۔ اس نے بڑے دل نواز انداز میں مارکر پر بوسہ دیا۔ میں نے مارکر کو بے پرواہی سے اپنے پاس لائن پر رکھ دیا۔ سب کھلاڑیوں نے اپنے مارکر اپنے پاس لائن پر رکھ دی۔ اس بازی کی ابتدائی رقم $1000 تھی اور میں وہ بازی ہار گیا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ان لمحات میں مجھے ہار جیت میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں تو صرف باربرا کی معیت میں اپنی شام کو خوبصورت بنانے اس کسینو میں چلایا تھا۔ عنقریب میرے پاس اتنی زیادہ دولت آنے والی تھی کہ اس دنیا کی ساری دلکش و دلنشین عورتیں میرے پاس ہوتی۔ میں نے جس شان و شوکت اور عشرت و عیش کے خواب دیکھے تھے، ان کی تعبیر مجھ سے چند قدم دور تھی۔ بس میں ان تک پہنچنے ہی والا تھا۔ اس شام میں کچھ ہارا کچھ جیتا، پھر باربرا کے ساتھ کسینو سے نکل آیا۔ باہر میری لگژری کار کھڑی تھی۔ میں نے باربرا کو اپنے پہلو میں بٹھایا اور گھر کی جانب روانہ ہو گیا۔ گھر کو دیکھ کر باربرا کی اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی۔ بلاخر اس کے مرمری لبوں سے ایک سرسراتی ہوئی آواز خارج ہوئی، او مائی گاڈ! اتنا خوبصورت اور خوابناک گھر! میں زیر لب مسکرایا۔ میری اس مسکراہٹ میں تفاخر نمایاں تھا۔ میں نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالا تو وہ گویا مجھ پر لد سی گئی۔ اس کا بوجھ مجھے ناگوار نہیں بلکہ خوشگوار لگ رہا تھا۔ کسینو میں جوا کھیلتے ہوئے ہم نے مہنگی شراب بھی پی جس کا باربرا پر کچھ زیادہ ہی اثر ہوا تھا۔
میرے سہارے چلتے ہوئے وہ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ اس نے محمور آواز سے مجھ سے پوچھا، کیا تم مجھے جنت میں لے جا رہے ہو؟ ہاں بالکل، میں نے اس کے حسب منشا جواب دیا۔ اس نے رہا سہا وزن بھی مجھ پر ڈال دیا۔ اس نے شاید مجھے جنت تک پہنچانے والا کوئی چوپر سمجھ لیا تھا، اس لیے وہ مجھ پر سوار ہو گئی تھی۔ میں باربرا کو باحتیاط سنبھال کر اپنے بیڈ روم میں لے آیا۔ آج کی رات وہ حسینہ میرے بستر کی زینت بننے والی تھی۔ اس کے وجود کی مہک سے وہ بیڈ روم جنت میں بدلنے والا تھا، اپنی تمام تر آفتابی اور مہتابی کے ساتھ۔ اس رات کے آخری پہر میں گہری اور آسودہ نیند کے مزے لوٹ رہا تھا۔ باربرا میرے پہلوں میں اس طرح سوئی ہوئی تھی کہ اس کا ایک ہاتھ میرے سینے پر جمع ہوا تھا اور اس نے اپنے سر کو میری پسلیوں میں اس قدر شدت سے گھسایا ہوا تھا جیسے کہ اپنی جنم بھومی تک رسائی کا ارادہ رکھتی ہو۔ پرندے کی سریلی چہچہاہٹ سے میری آنکھ کھل گئی۔ یہ دراصل لینڈی کے سیل فون کی مخصوص رنگ ٹون تھی۔ لینڈی کا سیل فون آج کل میرے استعمال میں تھا۔ ایک سیل فون پر ہی کیا، میں تو اس کی کار، گھر، لباس اور پیسے میں بھی بہت کچھ بڑے دلدلے سے استعمال کر رہا تھا۔ میں نے لینڈی کے لائف سٹائل کو مکمل طور پر اپنایا ہوا تھا اور عالیشان زندگی گزار رہا تھا۔ میں نے باعثگی خود کو باربرا کی گرفت سے آزاد کیا اور سائڈ ٹیبل سے سیل فون اٹھایا۔ ڈسپلے پر کوئی پرائیویٹ نمبر چمک رہا تھا۔ میں اس نمبر سے واقف نہیں تھا۔ میرے لیے یہ حیرت کی بات تھی کہ اتنی رات کے کون انجان شخص لینڈی کو کال کر رہا تھا۔ اس کال کو ریسیو کرنا میری ضرورت بھی تھی اور مجبوری بھی۔ مجھے اپنا مشن مکمل کرنے کے لیے لینڈی کے ہر معاملے کی مکمل جانکاری رکھنا تھی۔ ہیلو، میں نے وہ کال پک کر لی۔ لینڈی کہاں ہے؟ ایک نسوانی آواز نے برہمی بھرے لہجے میں استفسار کیا۔ میں نے محتاط انداز میں پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے میرے سوال کا جواب دینے کے بجائے طنزیہ لہجے میں کہا، تم نے لینڈی کے ساتھ کیا کیا ہے؟ قبل اس کے کہ میں کچھ کہتا وہ مانی حیض مسکراہٹ کے ساتھ بولی، میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ تم نے لینڈی کے ساتھ کیا کیا ہے۔ اپنی بات کے اختتام پر اس نے سیلولر رابطہ موقوف کر دیا اور میکنگ سائز سلائڈنگ گلاس ونڈوز سے باہر تاریکی میں گھورنے پر مجبور ہو گیا۔ اس کھڑکی سے سمندر کا خوبصورت نظارہ کیا جا سکتا تھا، لیکن صبح کے 4 بجے مجھے اس گپن دیرے میں چند سنسنی خیز سوالات چمکتے دکھائی دیے۔ فون کرنے والی عورت کون تھی؟ اس نے لینڈی کے بارے میں مجھ سے کیوں سوال کیا؟ کیا وہ جانتی ہے کہ میں کون ہوں اور لینڈی کے گھر میں کیا کر رہا ہوں؟ اس نے بڑے اعتماد سے کہا تھا، میں جانتی ہوں کہ تم نے لینڈی کے ساتھ کیا کیا ہے۔ اس سے تو صاف ظاہر ہوتا تھا کہ وہ لینڈی کے معاملے میں پوری طرح گھسی ہوئی ہے اور میرے بارے میں بھی کافی کچھ جانتی ہے۔ یہ ٹھیک نہیں تھا، اس سے میرا بنایا کھیل بگڑ سکتا تھا۔ میں کسی بھی قیمت پر ایسا نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ میں اچانک تشویشناک صورتحال میں گر گیا تھا۔ میں نے کندھے سے جھنجھوڑ کر باربرا کو بیدار کیا۔ وہ آنکھیں ملتے ہوئے اٹھ بیٹھی اور بیزاری سے مستفسر ہوئی، کیا ہوا؟ تمہیں اس وقت یہاں سے جانا ہوگا، میں نے اسپاٹ آواز میں کہا۔ کچھ بتاؤ تو صحیح، آخر ایسی کون سی قیامت آ گئی ہے؟ اس کے سوال سے جھنجھلاہٹ جھلکتی تھی، جو تم اتنی رات کے مجھے اپنے گھر سے نکل جانے کے لیے کہہ رہے ہو۔ سمجھ لو قیامت صغریٰ سر پر کھڑی ہے۔ میں نے گول مول سے جواب دیا، تم جلدی سے لباس پہنو، میں تمہارے لیے اوبر کی رائڈ منگوا رہا ہوں۔ میں دن میں کسی وقت تم سے رابطہ کروں گا۔ میرا انداز اتنا ڈو ٹوک اور حتمی تھا کہ باربرا نے سمجھداری کا مظاہرہ کیا اور مجھ سے کوئی بحث، کوئی تکرار نہیں کیا اور یہ کہتے ہوئے بستر چھوڑ دیا، اٹس اوکے۔ آئندہ 10 منٹ میں نے باربرا کو اس کے گھر رخصت کر دیا۔ مجھے الوداع کہتے ہوئے اس کے چہرے پر خوشگوار تاثرات نہیں تھے۔ میں سمجھ گیا اسے میرا یہ غیر اخلاقی رویہ بالکل پسند نہیں آیا۔ میں نے اس سے کال کرنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن میں یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ میری کال پک بھی کرے گی یا نہیں۔ وہ مجھے بھی انہی مردوں کی فہرست میں ڈال سکتی تھی جو ہر رات اپنی بیڈ شیٹ بدلنے کے عادی ہوتے ہیں، اور مجھے باربرا کی ذرا سی پرواہ بھی نہیں تھی۔ میرے پاس دولت کی کمی نہیں اور سمندر میں مچھلیوں کی قلت نہیں۔ میں فشنگ کا ماہر تھا، اس لیے میں روزانہ اپنے لیے ایک نئی خوبصورت مچھلی کا شکار کر سکتا تھا۔ اس فون کال نے میری نیند کو اڑا دیا تھا۔ کال کرنے والی پراسرار عورت جو کہ بھی تھی جانتی تھی کہ لینڈی کے ساتھ بہت کچھ برا ہو چکا ہے۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ میں اس گھر میں لینڈی کی حیثیت سے رہ رہا ہوں۔ وہ بڑے وثوق سے کہہ رہی تھی کہ میں نے لینڈی کے ساتھ کیا کیا ہے، حالانکہ سچائی تو یہ تھی کہ میں نے لینڈی کے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ میں تو زندگی میں کبھی اس شخص سے ملا تک نہیں تھا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ میں لینڈی کے حوالے سے تھوڑا سا معلومات رکھتا تھا اور ایک خاص مقصد سے لینڈی کا لائف سٹائل اپنا کر پچھلے چند روز سے اس کے گھر میں رہ رہا تھا اور لینڈی بن کر ہی شہر بھر میں گھومتا پھر رہا تھا۔ اگرچہ اس مشکوک کال نے میرا ذہنی سکون تباہ برباد کر دیا تھا، اس گھر میں مزید رکنا میرے لیے انتہائی مہلک اور خطرناک ثابت ہو سکتا تھا، لیکن میں اپنے کام کو مکمل کیے بغیر وہاں سے نہیں جا سکتا تھا اور وہ اہم کام تھا لینڈی کے تمام بینک اکاؤنٹس کو ہیک کرنا، اس کی ساری دولت کو اپنے اکاؤنٹس میں منتقل کرنا، کیونکہ میری معلومات کے مطابق لینڈی اب ایسی جگہ پر تھا جہاں دولت کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ میں پچھلے کئی روز سے لینڈی کے کمپیوٹر کے ساتھ مغز ماری کر رہا تھا تاکہ اس کے اکاؤنٹس کے کوڈز کو توڑ سکوں۔ میں نے اس کے گھر کی ایک ایک شے کو الٹ پلٹ کر کے دیکھ لیا تھا تاکہ اگر اس نے اپنے بینک اکاؤنٹس کے پاسورڈز اور پن کوڈز کہیں لکھ کر رکھے ہوں تو میں اس تک رسائی حاصل کر سکوں، لیکن اس سلسلے میں مجھے کامیابی حاصل نہیں ہوئی تھی۔ میں نے اپنے کام کو سہل بنانے کے لیے ہر ذریعہ استعمال کر لیا تھا، حتیٰ کہ میں بعض ڈارک ویب سائٹس کو بھی آزما ڈالا تھا، مگر میرا کام نہیں بن رہا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ میرے ہاتھ اور جیب پیسے سے خالی ہو رہے ہوں۔ اس مشن پر لگانے وقت ایلن نے مجھے ایک تگڑی رقم دی تھی۔ اس کے علاوہ میں نے لینڈی کے فون، بینکنگ اور اس کے کریڈٹ کارڈ سے بھرپور استفادہ کیا۔ پھر لینڈی نے کئی ایک ایسی ایپ بھی سیل فون میں ڈاؤن لوڈ کر رکھی تھی جن سے ہم وقت فائدہ اٹھایا جا سکتا تھا، جیسا کہ اسٹار بکس، نیٹ فلکس وغیرہ، جن کو استعمال کر کے میں ہر قسم کے کھانے منگوا سکتا تھا، اپنی من پسند موویز دیکھ سکتا تھا اور بھی کئی ایک سہولیات حاصل کر سکتا تھا۔ مگر میرا اصل مسئلہ تھا لینڈی کے آن لائن اکاؤنٹس تک رسائی حاصل کرنا۔ میری زندگی میں پہلی بار ایسا موقع آیا تھا کہ میرے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی۔ ڈٹ کر کھا بھی رہا تھا، عیش کر رہا تھا، رنگ برنگی مچھلیوں کے ساتھ مزے کر رہا تھا،
میری زندگی بیٹھے بیٹھائی رئیسانہ ہو گئی تھی. بس میرے ذہن میں ایک ہی کانٹا چبھا ہوا تھا کہ میں کس طرح لینڈی کے ملین ڈالرز کے اکاؤنٹ تک رسائی حاصل کروں اور اس تمام ڈالرز کو اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دوں. میں ایسی کام میں سر کھپا رہا تھا کہ لینڈی والے سیل فون پر پرندوں کی چہچہاہٹ سنائی دی. میں نے سیل فون کو اٹھا لیا. ڈسپلے پر پرائیویٹ نمبر نظر آ رہا تھا. میں نے سوچا کہ کال کو اٹینڈ کرنے کے بجائے وائس میل پر ڈال دیتا ہوں, لیکن پھر میں نے اپنا ارادہ بدل دیا اور اجنبی کال پک کر لی. اب کی بار میرے ہیلو کہنے کی نوبت بھی نہیں آئی. میں نے جیسے ہی فون کان سے لگایا وہی نسوانی آواز میری سماعت سے ٹکرائی. میں جانتی ہوں تم نے کیا کیا ہے. اگلے ہی لمحے اس نے بے پرواہی سے رابطہ منقطع کر دیا اور مجھے ذہنی عذاب میں مبتلا کر دیا. میرا دماغ مختلف قسم کے سوالات کی آماجگاہ بن چکا تھا. آخر اس کا مقصد کیا ہے؟ وہ لینڈی کے سیل فون پر اس قسم کی کالز کر کے مجھ سے کیا ثابت کروانا چاہتی ہے؟ کیا وہ ایسے حرکتوں سے مجھے باور کرانا چاہتی ہے کہ میں نے لینڈی کے سیل فون اور اس کے کار اور اس کے گھر پر قبضہ کر رکھا ہے؟ کہیں وہ کوئی بلیک میلر تو نہیں جو مجھے خوفزدہ کر کے کسی تگڑی رقم کا مطالبہ کرنے والی ہے؟ وہ کہیں یہ تو نہیں سوچ رہی کہ اس دنیا میں ایک ہی شخص ایسا ہوں جس نے لینڈی کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے؟ اس آخری خطرناک سوال نے میرے رگوں پہ میں تشویش کی ایک سرد لہر دوڑا دی. میں لینڈی کا قاتل نہیں تھا. اس کی موت کی ذمہ داری مجھ پر نہیں ڈالی جا سکتی تھی. میرے دل کی دھڑکن خطرناک حد تک بڑھ گئی. میری اس بے سکونی کا سبب یہی کاز تھی جو میرے اعصاب کو توڑنے کے لیے کی جا رہی تھی. میں نے تیش میں آ کے سیلی کا سیل فون اٹھا کر اسے سامنے والی دیوار پر مارنے کا ارادہ کر لیا تاکہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں اور آئندہ مجھے ایسی اذیت رساں کالز ریسیو نہ کرنی پڑے. میں اپنے اس جذباتی ارادے پر عمل نہ کر سکا. فوراً سے بیشتر مجھے یاد آیا کہ لینڈی کے بینک اکاؤنٹس تک پہنچنے کا واحد وسیلہ یہ فون ہے. اس کے اندر لینڈی کی ذات سے متعلق بہت سا اہم ڈیٹا محفوظ ہے. میں اسے کسی بہتر انداز میں کسی نئی آئیڈیا کے ساتھ استعمال کر کے لینڈی کے بینک اکاؤنٹس کے پاسورڈ تک رسائی حاصل کر سکتا ہوں. مجھے کوشش جاری رکھنا ہوگی. میں نے خود کو سمجھایا میں یہ کر سکتا ہوں. مجھے ہر حال میں لینڈی کی تمام دولت اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرنا ہے. میں طبعاً ایک ٹھنڈے مزاج کا شخص ہوں, لیکن ان واحیات کاز نے میرے مزاج کی ایسی کی تیسی کر کے رکھتی تھی. میری ایک اپنی دنیا تھی اور مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں. اس مشن کے بارے میں صرف میں جانتا تھا یا پھر ایلن, جس کے کہنے پر میں اس معاملے میں کودا تھا. کسی تیسرے شخص کو ہمارے منصوبہ کی خبر نہیں تھی. پھر یہ پراسرار کالز کرنے والی پردہ نشین کہاں سے ٹپکی تھی؟ میرے اور ایلن کے مفادات ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے, لہٰذا یہ سوچنا تو حماقت ہی ہوتی کہ ایلن کسی خاص مقصد سے مجھے پریشان کر رہی ہے جبکہ میں ابھی تک لینڈی کے بینک اکاؤنٹس تک رسائی بھی حاصل نہیں کر پا رہا. ایلن ہمارے اس کھیل کو بگاڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی کیونکہ اس مہم میں حاصل ہونے والے ثمرات میں زیادہ حصہ اسی کا تھا. ان لمحات میں میری عجیب سی حالت ہو رہی تھی. میں اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس کرنے لگا تو سلائڈنگ ونڈو کھول کر گہری گہری سانسیں لینے لگا, لیکن اس سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا. اب مشرقی افق پر سفیدہ سحر نمودار ہو رہا تھا. میری شدید خواہش تھی کہ چند گھنٹوں کے لیے سو جاؤں, لیکن نیند تو جیسے مجھ سے روٹ گئی تھی. میں نے آئینے کے سامنے جا کر اپنا جائزہ لیا. میری آنکھیں اندر سے سرخ ہو رہی تھیں. ایسا محسوس ہوتا تھا کہ کسی بے رحم شخص نے اپنے تیز دار چاقو کی نوک سے انہیں چیر ڈالا ہو. مجھے ایک گہری اور پرسکون نیند کی ضرورت تھی, لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری تھا کہ میں لینڈی کے پاسورڈز اور کوڈز وغیرہ کو توڑنے میں کامیاب ہو جاؤں تاکہ اس منحوس خوفزدہ پراسرار کال سے پیچھا چھوٹے. میں نے ایک تسلی پر شاور لیا, لباس تبدیل کیا اور پھر ہلکا پھلکا ناشتہ کرنے کے بعد ایک بار پھر لینڈی کے ڈیسک پر آ بیٹھا. یہ لینڈی کے لکھنے پڑھنے اور دیگر کاروباری کام کرنے کی جگہ تھی. میں نے اس ایریا کے ایک ایک ملی میٹر حصے کو کنگال ڈالا, لیکن مجھے لینڈی کے اکاؤنٹ تک رسائی حاصل کرنے والی کسی شے کا سراغ نہ مل سکا. میں کم ہمت اور مایوس ہو جانے والا انسان نہیں تھا. میں نے لینڈی کے لیپ ٹاپ کو آن کیا اور ایک نئے عزم کے ساتھ اپنے کام میں جٹ گیا. مجھے 100% یقین تھا کہ میں کر گزروں گا. 2 ہفتے پہلے میں ایک بار میں بیٹھا پی رہا تھا. میرے برابر والے اسٹول پر ایک طرح دار حسینہ موجود تھی. اس نے سرخ لیدر جیکٹ پہن رہی تھی. اس کے بال باب کٹ تھے جو اس کی شخصیت کے تاثر میں بے پناہ اضافہ کرتے تھے. وہ کسی لاوا اگلتے ہوئے آتش فشاں سے کم نہیں تھے. کیا تم مجھے ایک ڈرنک لا کر دے سکتے ہو؟ ایک رسیلی آواز میری سماعت سے ٹکرائی. میں لاس اینجلس کے اس بار میں بیئر سے شغل کر رہا تھا. وہ ایک سستا بار تھا. میری حیثیت اس کے برابر تھی. میں ان دنوں پولیس سے چھپنے کے لیے ایل اے کی طرف نکل آیا تھا. میرا اور پولیس کا چولی دامن کا ساتھ تھا, بلکہ رشتہ داری تھی. وہ لوگ ہمیشہ میرے تعاقب میں رہتے تھے اور اس میں ان بیچاروں کا کوئی زیادہ قصور بھی نہیں تھا. میرے کرتوت ہی کچھ ایسے تھے جو قانون کی کتابوں میں جرائم کہلاتے تھے. میں نے بے ساختہ گردن گھما کر اپنے پہلوں میں دیکھا اور مجھے بالکل یقین آیا کہ بیش قیمت لباس میں ملبوس کوئی خوبصورت عورت یوں ایک ڈرنک کے لیے بھی درخواست کر سکتی ہے. میری آنکھوں سے جھلکنے والے تذبذب اور بے یقینی کی تسکین کے لیے اسبات میں گردن ہلا کر اس امر کی تصدیق کر دی کہ میری سماعت کو کسی قسم کا دھوکہ نہیں ہوا. بالکل کیوں نہیں, میں نے شائستہ انداز میں کہا. ضرور. پھر میں نے اجنبی محجبین کے لیے بیئر کا آرڈر کر دیا. میں نے تمہیں پہلے ادھر نہیں دیکھا. وہ گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے بولی. بار میں بجنے والے ہیجان انگیز میوزک پر اس کا بدن ہلکے ہلکے ہموار انداز میں تھرک بھی رہا تھا. میں نے معتدل انداز میں جواب دیا, میں یہاں نیا ہوں. میرے چہرے کو وہ غور سے دیکھتے ہوئے بولی, تم کسی اداکار کی طرح لگتے ہو. میں نے کبھی اداکاری نہیں کی, میں نے جواب دیا. اس نے جن معنوں میں مجھے اداکار کہا تھا اس لحاظ سے میرا جواب بالکل درست تھا, کیونکہ میں نے آج تک کسی تھیٹر, ڈرامے یا مووی میں ایکٹنگ نہیں کی تھی. لیکن میری پوری زندگی اصل اداکاری سے بری ہوئی تھی. میں ایک چور تھا, ایک ڈاکو تھا اور ایک موقع شناس مجرم تھا.
मगर तुम अच्छे एक्टर साबित हो सकते हो। वो अपने स्टूल पर बैठते हुए मेरी जानिब झुक गई, फिर मेरी रान पर अपना हाथ बेतकल्फी से रखकर इन अल्फाज में इजाफा कर दिया, तुम्हें देखकर मुझे किसी की याद आ रही है। मैंने गोलमोल सा जवाब दिया, हाँ ऐसा हो सकता है, इंसान की यादें तरह तरह के बेस बदल कर इसके सामने आती रहती हैं। तुम यहाँ कब से हो? इसने पूछा। इस बार में या एलए में? वो बोली एलए में। ये बार रूट 66 के आखिरी किनारे पर है और इससे आगे है समंदर। मैंने एक मरतबा फिर मुबहिम सा जवाब दिया, बस मैं तो जरा सुकून की खातिर थोड़ी देर के लिए यहाँ रुक गया था। इस जहनी बेसुकूनी का कोई खास सबब इसने मेरे जवाब पर कोई जर्रा की ना सवाल किया। रूट 66। वो ज़ेर-ए-लब मुस्कुराई। क्या बेरोजगारी ने तुम्हारा दिमाग खराब कर रखा है? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं समझती हूँ तुम्हें एक जवाब की ज़रूरत है। वो मेरे हालो हट को तनकीदी नज़र से घूरती हुई बोली। फिर इसकी निगाह मेरे जिस्म के दीगर हिस्सों का जायजा लेने लगी। कद काट, बॉडी फ्रेम, वो अपने ही धुन में बोलती चलेगी, सब एकदम फिट है। तुम इस जॉब के लिए मौजू हो और बहुत ही मुनासिब इंसान हो। तुम किस जॉब की बात कर रही हो? मैं पूछे बिना न रह सका। जो भी कहना है साफ और दो टोक अंदाज में कहो। घुमा फिरा कर बात करने वाले लोग मुझे पसंद नहीं। मुझे भी। वो मेरी आंखों में देखते हुए बोली। मैं साफ को ही पसंद करती हूँ। मैंने इसकी बातों से ज़्यादा इस सुर्ख जैकेट वाली में दिलचस्पी लेते हुए इस्तरारी लहजे में पूछा, तो फिर बताओ कि तुम कौन सी जॉब का जिक्र कर रही हो? सच्ची बात तो ये है कि इस वक्त मुझे पैसों की अशद ज़रूरत थी। मैं अभी कुछ अरसे तक वारदातें नहीं कर सकता था। पुलिस मेरे ताक़ुब में थी और मेरे पास मौजूद रकम बहुत तेज़ी से खत्म हो रही थी। लिहाजा अपनी बका के लिए मुझे किसी न किसी काम से तो लगना था। मेरा नाम एलन है। वो अपना तारुफ कराते हुए गहरी संजीदगी से बोली। तुम्हें कुछ अरसे के लिए एक शख्स की अदाकारी करना होगी, वो भी हकीकी ज़िंदगी में। मैंने तुम्हें देखते ही अंदाज़ा लगा लिया था कि तुम ये सब आसानी से कर लोगे। मैं तुम्हें इस शख्स के बारे में तफसीलात फराहम कर दूंगी, लेकिन ये हसास मामला है कि लम्हाती तवक़ुफ़ के बाद इसने अपने गिरदोनवा में एक जायज़ा नज़र डाली, फिर राज़दाराना अंदाज में इजाफा करते हुए बोली, यहाँ बैठकर इसे डिस्कस करना इंतहाई गैर महफूज होगा। तुम्हें इसलिए मेरे साथ चलना होगा। कहाँ? मेरे घर। इसने बताया। बस इतना समझ लो, इस छोटी सी असाइनमेंट की तकमील पर तुम्हें इतनी रकम मिलेगी कि जिसका तुमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा। मुझे यकीन है कि इसके बाद तुम्हें ज़िंदगी भर में कुछ करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। मेरे पूरे बदन में एक सनसनी सी दौड़ने लगी। इसने मेरे दिल की बात कर दी थी। एलन गोया मेरी ही बिरादरी से ताल्लुक़ रखती थी।